دیکھیے اس کو بھی ہمیشہ دو حصوں میں تقسیم کیجیے. ایک وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، ان میں شاید آپ جتنی آپ نے باتیں کہیں آپ کوئی مثال نہ دے سکیں، مشکل ہوگا. دیں گے تو میں انشاءاللہ اس کو واضح کر دوں گا. تو عملی جو چیزیں ہیں دین میں، یعنی جن پہ ہم نے عمل پیرا ہونا ہے، جو اخلاقی اصول ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، چند عبادات ہیں، ان میں کوئی سوال اس طرح کا ہے بالعموم نہیں ہوتا. یہ جو حصہ آپ نے بیان کیا ہے اس کا تعلق علم سے ہے. یعنی ایک شخص قرآن پڑھتا ہے اور یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ملکہ بلقیس کون تھی. تو جو میرے خیال میں آپ نے باتیں پوچھی ہیں اس کا تعلق اس دائرے سے ہے. علم کے دائرے میں کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں وہی صحیح اصول ہے کہ ایک بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آگے بڑھ کے انکار نہ کر دیجیے، سمجھنے کا عمل شروع کر لیں. اہل علم سے ملیں، تحقیق کریں. اب یہ دیکھیں نا، ابھی انہوں نے سیدنا یوسف کے واقعے کے بارے میں ایک سوال کیا. جو بات انہوں نے بیان کی ہے وہی ہر باعث بیان کر رہا ہے. یعنی اس میں ایک بڑی اچھی اسکیم بنا کے قانون کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. ظاہر اشکال پیدا ہوگا نا. اب میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا، ہو سکتا ہے ان کا اطمینان نہ ہوا ہو، کسی اور کے پاس چلے جائیں، وہاں سے بات کر لیں. تو یہ ایک علم کی دنیا میں جاری رکھیں. قرآن مجید کے بھی دونوں پہلو ہیں، یا دین کے بھی. ایک آپ کے عمل کی چیزیں ہیں، میرا احساس ہے کہ اس میں کم سے کم مجھے تو کبھی کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوا. اور ایک علم کا حصہ ہے، اس میں آپ نے کہا تمہیں بھی کبھی کوئی سوال پیدا ہوا ہو، ختم ہی نہیں ہوتے. تو ان دونوں کو الگ الگ رکھ کے آپ معاملہ کریں، کبھی کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی.